مسیح خداوند میں پیارے بھائیوں بہنوں، آج کی پہلی تلاوت میں جو کہ اشعیاء نبی کے صحیفے میں سے لی گئی ہے، خدا جو ہے وہ اپنے پہاڑ پر تمام اقوام کو اکٹھا کرتا ہے اور اپنی ضیافت میں شرکت اور شراکت کے لیے بلاتا ہے۔ خدا کہتا ہے اپنے خادم کے ذریعے کہ مرغن اشیائے خوردنی اور عمدہ مے کی ضیافت تیار کرے گا۔ یعنی خدا جو ہے وہ اپنی تمام لوگوں کے لیے، تمام اقوام کے لیے مرغن اشیائے خوردنی اور عمدہ مے کی ضیافت تیار کرے گا، اور خدا جو ہے وہ ہر چہرے کے آنسو جو ہے وہ پونچھے گا اور اپنی امت کی رسوائی تمام زمین پر سے دور کرے گا۔ یقیناً خداوند نے فرمایا ہے، اس روز یہ کہا جائے گا، دیکھ یہ ہمارا خدا ہے جس کی ہم نے انتظاری کی، وہ ہمیں رہائی دے گا۔ دیکھ یہ خداوند ہے جس کی ہم نے انتظاری کی، پس ہم خوش ہوں۔ خدا نے ہم سب کو خوشی کے لیے پیدا کیا ہے، اور ضیافت کی شبیہ ایک خوبصورت شبیہ ہے جو خوشی کی علامت ہے، اور اس بات کو، اس بید کو ظاہر کرتی ہے کہ خدا نے ہم سب کو رفاقت اور شراکت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ضرور ہے کہ ہم خدا کے بلاوے کو محسوس کریں، اس پر لبیک کہیں، اور اپنی زندگی کی ترجیحات میں سب سے پہلی ترجیح خدا کو بنائیں، اس کی ضیافت یعنی اس کے بلاوے کو زندگی میں پہلی ترجیح دیں۔ آج کی جو پاک انجیل ہے اس میں بھی ضیافت کا ذکر کیا گیا ہے۔ یسوع مسیح یہ تمثیل سناتے ہیں کہ آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی، لہٰذا اس نے اپنے غلاموں کو بھیجا کہ مہمانوں کو بلا کر ضیافت میں لے کر آئیں، لیکن انہوں نے اس کی اس دعوت کو قبول نہ کیا بلکہ نظر انداز کر دیا۔ پھر لکھا ہے کہ اس نے اور غلاموں کو بھیجا، لیکن انہوں نے ان کی بھی نہ سنی، اور کچھ خاطر جمع نہ لائے، بلکہ لکھا ہے کہ وہ اپنی راہ پر چل دیے، کوئی اپنے کھیت کو چلا گیا اور کوئی سوداگری کے لیے، بزنس کے لیے، اور باقیوں نے اس کے غلاموں کو پکڑ کر ان سے برا سلوک کیا اور مار ڈالا۔ یقیناً اس تمثیل میں دعوت پہ، ضیافت پہ بلانے والا جو ہے وہ خدا ہے، اور جو غلام ہیں یہ وہ نبی ہیں جو خدا کے کلام کو، پیغام کو لے کر لوگوں کے درمیان آئے، لیکن انہوں نے ان کو رد کیا، ان کو قبول نہ کیا۔ یقیناً یہ تمثیل ان فقیوں اور فریسیوں کے لیے ہے، سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں کے لیے ہے، بنی اسرائیل کے، جنہوں نے توبہ کے مطابق اپنی زندگیوں کو پھلدار نہ بنایا، وہ نبیوں کے پیغام کو انہوں نے قبول نہ کیا اور اپنی زندگیوں کو تبدیل نہ کیا۔ یہ تمثیل ان کے لیے ہے۔ اس لیے آج کی اس تمثیل میں بادشاہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر وہ نہیں آئے جن کو بلایا گیا تھا تو تم جاؤ اور چوکوں پر جتنے بھی تمہیں ملے سب کو بلاؤ، اور وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ شادی کا جو حال ہے وہ بھر گیا مہمانوں سے، اور جب بادشاہ آیا اور اس نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جس نے شادی کی پوشاک نہیں پہنی بلکہ گندے کپڑوں کے ساتھ وہ ضیافت میں آ گیا ہے، اور پھر وہ اس کو سوال کرتا ہے کہ میاں تجھے کس نے بلایا ہے، تو کیسے یہاں آیا ہے؟ اور وہ خاموش رہا، اس نے کوئی احتجاج نہیں کیا، اس نے کوئی وضاحت نہیں دی، حالانکہ اگر چاہتا تو وہ بیان کر سکتا تھا کہ مجھے تو اچانک بلایا گیا ہے، میں اپنے کام پر جا رہا تھا اور آپ کے غلاموں نے مجھے دعوت دی اور ان کی دعوت کو قبول کر کے میں یہاں پر آ گیا ہوں۔ اس کے پاس سیدھا سیدھا جواب تھا، لیکن لکھا ہے کہ وہ خاموش رہا۔ اس کی یہ خاموشی اس کی ندامت کو، شرمندگی کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ یاد رہے کہ بائبل مقدس کے جو مفکرین ہیں اور
علم الہیات کے مفکرین وہ اپنا دھیان و گیان پیش کرتے ہیں، اور ان کے مطابق یہ شخص جو شادی کی پوشاک پہنے بغیر آ گیا، یہ ان لوگوں کی عکاسی کرتا ہے جنہوں نے اپنے آپ کو تبدیل نہ کیا اور ضیافت کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ کیا۔ یعنی وہ فقیہ و فریسی جنہوں نے نبیوں کے کلام کو قبول نہیں کیا، ان کی توبہ کی منادی کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا، اپنے دلوں کو، اپنی سوچوں کو، اپنے رویہ جات کو کچھ بھی تبدیل نہیں کیا، بلکہ ان کے دل پتھر کے رہے۔ اور یہ وہ شخص ہے جس نے شادی کی پوشاک نہیں پہنی اور آ گیا ہے، یہ ان لوگوں کی عکاسی کرتا ہے جنہوں نے اپنے آپ کو ضیافت کے لیے تیار نہیں کیا، خدا کی بادشاہت کے لیے تیار نہیں کیا، یعنی نبیوں کے پیغام کے مطابق اپنی سوچ اور اپنی زندگی کو، اپنے دل کو تبدیل نہیں کیا۔ مسیح خدا میں پیارے بھائی اور بہنوں، بادشاہ یعنی ہمارا خالق اور مالک جو ہمیں بلاتا ہے ضیافت کے لیے، جو خوشی اور خرمی کی جگہ ہے، جو رفاقت اور شراکت کی جگہ ہے، خدا سب کو اس رفاقت اور شراکت میں شامل کرنا چاہتا ہے، اور ضرور ہے کہ ہماری زندگی میں اور خاص طور پہ ہمارے بدن کا جو لباس ہے یہ توبہ اور تبدیلی کا لباس ہو، ہمارے بدن پر شفقت اور محبت کا لباس ہو، ہمارے بدن پر امن اور انصاف کا لباس ہو۔ یہ وہ لباس ہے جو بادشاہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اس تمثیل میں ضیافت اور لباس جو ہے، شادی کا لباس، وہ ایک علامتیں ہیں جو استعمال ہوئی ہیں۔ اس تمثیل کا محور اور مرکز زندگی کی تبدیلی ہے کہ ہم خدا کے بلاوے کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل کریں، جیسے ان گناہ گاروں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا اور ان کے بدن پر خدا جو ہے وہ تبدیلی کا، توبہ کا لباس دیکھتا ہے، رحم اور شفقت کا لباس دیکھتا ہے جو خدا کو پسند ہے۔ اس لیے آئیے ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اپنے بزنس کو نہیں، اپنے دنیاوی کاموں کو نہیں، بلکہ خدا کی الہی مرضی کو پورا کرنا، اس عمل کو اپنی زندگی کی پہلی ترجیح بنائیں۔ ہم سب بلائے گئے ہیں اور خوشی اور خرمی کے لیے بلائے گئے ہیں۔ 9 اکتوبر کو جنرل سینڈ میں ویٹیکن میں انا رولنڈ نے ایک خوبصورت پیغام دیا جو کہ ضیافت کے موضوع پر ہے۔ اس نے کہا کہ خدا نے ہم سب کو خوشی، رفاقت اور شراکت کے لیے پیدا کیا ہے، اور خدا جو ہے وہ تمام مختلف رنگوں کو جو کائنات میں پائے جاتے ہیں، یہ تمام مختلف رنگ جو ہیں یہ خدا کی الہی نورانی چمک کو ظاہر کرتے ہیں کہ کیسے خدا جو ہے وہ کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، جس میں مختلف رنگ ہیں، مختلف زبانیں ہیں، مختلف ثقافتیں ہیں، مختلف لوگ ہیں، اور خدا نے ہم سب کو شراکت کے لیے پیدا کیا ہے۔ خدا ہمیں رفاقت کے لیے بلاتا ہے، کمیونین کے لیے، رفاقت کے لیے بلاتا ہے۔ اور اس خوبصورت موضوع پر دھیان و گیان پیش کرتے ہوئے انا رولنڈ نے اس بات پر زور دیا کہ سینڈی کلیسیا ہوتے ہوئے ہم گو کہ مختلف ہیں، مختلف زبانوں سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہم ایک ہی خداوند پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس لیے ضرور ہے کہ ہم جو مختلف ہیں، اور مختلف ہونا ہی خوبصورتی ہے۔ خدا کی خوبصورت زبان جو ہے وہ اتحاد کی زبان ہے، اور خدا ہم سب کو متحد کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے زبانوں کے باوجود، ثقافتوں کے باوجود، ہمارا ایک ایمان جو ہے وہ ہمیں متحد کرتا ہے۔ اس لیے آئیے ہم سب ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلے، کیونکہ ہم ایسی سینڈی کلیسیا ہے، اجتماعیت کی کلیسیا میں، جس میں ہم سب ایک ہیں اور ایک ہی راستے پر گامزن ہیں۔ اس لیے ایک ہی راستے پر سفر کرتے ہوئے ضرور ہے کہ ہم ایک ہوں، ہم متحد ہوں۔ خدا ہم سب کو یہ فضل بخشے تاکہ ہم متفرقات کو ایک طرف رکھ کر
अपने ذاتی मफादात को एक तरफ रख कर एक खुदा पर ईमान रखते हुए एक हों और उसके इलाही मंसूबे के मुताबिक नेक काम करते जाएं, एक दूसरे की मदद करते हुए इस सफ़र में आगे बढ़ते जाएं। खुदा हमें ऐसा करने की तौफीक दे, आमीन। दोस्ती का पैगंबर रेडियो वेरितास एशिया।